بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ دوستوں، ہم آپ کو جا رہے ہیں ایک بہترین قصہ سنانے، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابل و حابل کا قصہ ہے، اور ہم آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے بہت سی اولادیں ہوئیں۔ انہی میں دو بچے قابل و حابل تھے۔ قابل بڑا لڑکا تھا، لیکن یہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا اور نافرمان تھا۔ حابل چھوٹا بھائی تھا، جو ماں باپ کا کہنا مانتا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی جس کا نام اقلیمہ تھا، جس سے قابل شادی کرنا چاہتا تھا، مگر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اس کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے حابل سے کرنا چاہتی تھی، جو نیک اور شریف تھا اور فرما بردار خدمت گزار تھا۔ اس لیے قابل کو اپنے ماں باپ اور بھائی کا دشمن ہو گیا۔ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ تم دونوں قربانی کر کے پہاڑ پر رکھ آؤ، جس کی قربانی قبول ہوگی اس سے اقلیمہ کی شادی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندے بہت ہی پسند ہوتے ہیں، اور وہ ان کی مدد کرتا ہے۔ آسمان سے ایک آگ آئی اور حابل کو قربانی لے گئی، یعنی حابل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اس کا بھائی حابل قابل کو بہت غصہ آیا۔ اس نے حابل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابل نے کہا، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم مجھ سے لڑو گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ آخر ایک دن قابل نے حابل کو قتل کر دیا۔ دنیا کا یہ پہلا قتل تھا جو قابل نے اپنے بھائی حابل کا کیا۔ قتل کے بعد قابل کو فکر ہوئی کہ حابل کا لاش کا کیا کریں، کس طرح لاش کو چھپائیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک کوہ چوٹ سے زمین کو کھود کر ایک دوسرے مرے ہوئے کوے کو دفن کر رہا ہے۔ تب اس نے اپنے بھائی حابل کو زمین کھود کر دفن کر دیا اور خود جا کر آگ کی پوجا کرنے لگا، بت پرستی کرنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بہت رنج ہوا۔ دوستو، حابل اور قابل دونوں بھائیوں کے جھگڑے سے ہم کو سبق لینا چاہیے۔ ہمارا حقیقی بھائی یا مسلمان بھائی اگر ہم پر زیادتی کرے تو بہتر یہ ہے ہم صبر کریں، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور اپنے بھائی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ قابل نے اپنے بھائی کو قتل کیا، قیامت تک لوگ اس پر لعنت کرتے رہیں گے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا مستحق ہوا، اور قابل کو قیامت کے لوگ اچھا کہتے رہیں گے اور جنت کا وارث ہوگا۔